سر یہ جو گہری خوشی جس کو کہتے ہیں یا پائیدار خوشی کہتے ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ ہو، یہ کسی انسان نے اگر حاصل کرنی ہو تو یہ کیسے ملے گی؟ یعنی دوسری کا سمجھ آ گیا کہ مختلف ایکٹیویٹیز سے لوگ حاصل کرتے ہیں جو چھالے مارتے ہوئی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ والی خوشی کا کیا راز ہے؟ دیکھیے، خوشی کے سرچشمے دو ہیں. ٹھیک. ایک خوشی کا سرچشمہ جو ہے وہ ہمارا اینیمل برین ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارا ہیومن برین ہے. یعنی ایک شعور سے آتی ہے خوشی اور ایک لاشعور سے آتی ہے خوشی. اور لاشعور سے جو خوشی آتی ہے وہ کیمیکل بیسڈ ہے، اور اس کو اگر ہم کسی طرح اپنے کیمیکلز کو فلو کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کسی ڈرگز کے ذریعے یا کسی نشئی رویے کے ذریعے، جیسے ورکوہولزم یا گیمبلنگ یا اس طرح کی کوئی ویڈیو گیمز، یا کبھی ہم سبسٹنس بھی ہوتا ہے جو کہ اوور ایٹنگ کرنا، برگر پسند کے کھانا، ہر وقت کھابا گیری کے چکر میں رہنا، ان رویوں سے جو خوشی ملتی ہے یہ ہمارے اینیمل برین سے جو کیمیکلز کا رائٹ کائنڈ آف اجتماع ہو جاتا ہے، تو اس سے جو خوشی ملتی ہے یہ خوشی ایک طرح کی خوشی ہے. اور یہ اینیملز بھی اس خوشی میں سے گزرتے ہیں، اور یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی دیر کیمیکلز بہتے رہتے ہیں اتنی دیر یہ خوشی چلتی رہتی ہے. جب کیمیکلز بہتے بہتے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے ان کا را مٹیریل وقتاً فوقتاً ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ خوشی ایک دم ڈراپ ہو جاتی ہے. جیسے ڈوپامین کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ جن چیزوں سے ڈوپامین فلو کرتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈوپامین کا ذخیرہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینٹی ہیپینس کی کیفیت ہمارے جو ہے وہ اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو خوشی شعور سے آتی ہے، یعنی جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یا جو انسانی دماغ جسے کہتے ہیں، جسے ہم مرکز تجلیات بھی کہتے ہیں، یہ یہاں روحانیت بھی بستی ہے، یہاں ڈیوائن کنیکشن بھی ہوتا ہے. تو یہ جو خوشی ہوتی ہے جو خیالات سے آتی ہے، جن میں کیمیکلز کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ دھیمی قسم کی ایک بڑی مزیدار سی خوشی ہوتی ہے جس کو ہم تا دیر انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کسی قسم کے فیول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا تعلق ایکسٹرنل ورلڈ سے بھی اتنا زیادہ اس کا ہماری اپنی سوچوں سے، ہماری اپنی فلسفی سے تعلق ہوتا ہے. وہ ایک قدیم روایت ہے کہ کسی انسان نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہے، اور خواب میں بطور تتلی، رنگ برنگی تتلی کے وہ انسان اڑتا پھرتا تھا، اور کبھی اس پھول پہ، کبھی اس پھول پہ، کبھی چمن میں، کبھی کسی اور جگہ. تو یہ ایک خوبصورت خواب تھا جو تتلی ہونے کا خواب اس نے دیکھا. تو جب اس کی نیند کھلی تو اب اس کو باقی زندگی پہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک انسان ہے جس نے تتلی ہونے کا خواب دیکھا، یا وہ ایک تتلی ہے جو انسان ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے. تو ہمیں خود سے غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، کہ کیا ہم کوئی انسان ہیں جو تتلی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی تتلی ہیں جو انسان ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو ہم ایسا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو روحانی سائیڈ ہے، جب اس کو مضبوط بنانا شروع کرتے ہیں، اپنے شعور اور ضمیر کو اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ہماری انا جو کہ ہمارے اینیمل برین میں بستی ہے، جس میں ہم لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، جس میں ہم من مانی کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم دوسروں کی بات غور سے نہیں سننا چاہتے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں جاننا. تو یہ جو انا کی جگہ ہے جو کہ ہمارے اینیمل برین میں ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں نتائج کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایک تباہ کن کی سی کیفیت ہے جس میں ہمیں بڑا غرور سا محسوس ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم چھا گئے ہیں، لیکن بہت جلد ہمیں اس کا اینٹی تھیسس پھر مل جاتا ہے کہ ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں.
دوسری طرف جب ہماری کیفیات ہوتی ہیں کہ جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں جن کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو میں معاملات کو حل کر لوں گا، اور ہمیں دوسرے انسانوں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو بہت سے لوگ ہیں جو میری مدد کے لیے آئیں گے، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ضروری سمجھا تو اپنے پیار سے بنایا، تو وہ میری مدد کرے گا، جو کمی کمزوری رہ جائے گی تو وہ پوری کر دے گا۔ تو یہ جو روحانی کیفیات ہیں، ان روحانی کیفیات میں جب ہم زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایکوینٹی ایک ورڈ ذہن میں آتا ہے جسے ہم اعتدال کہتے ہیں یا توازن کہتے ہیں یا میزان کہتے ہیں، اور جس میں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی کیفیات کو ہر دم محسوس کرتے رہیں، اور بیچ بیچ میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے گول بھی سیٹ کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے میل ملاپ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں، ہم کھلونے بھی خریدتے ہیں، پھر ہم اپنی پسند کی اور چاہت کی اور ضرورت کی چیزوں کو بھی پاتے ہیں۔